روایت کیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ حدیث ایک مسلمان کی حرمت، اس کے جان اور مال کی حفاظت اور اسی طرح جہاد کا حکم ہے ان لوگوں سے جو کلمہ طیبہ کی گواہی نہ دیں، نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ نہ دیں۔ حدیث کے الفاظ یہ عن ہیں: ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ جہاد کریں۔ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ بہت ساری ذمہ داریاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایٹ اے ٹائم نبھا رہے تھے۔ ان کا کردار، وہ ایک پیغمبر بھی تھے، ایک دوست بھی تھے، ایک باپ بھی تھے، ایک شوہر بھی تھے، اور پھر سارے معاملات کے ساتھ وہ ایک حکمران بھی تھے۔ آلسو ہی واز اے لیڈر۔ کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے اور صرف حکمران کے طور پر لاگو کیے جا سکتے ہیں، تو یہ حدیث بھی انہی احکامات میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کسی سفر میں ہیں اور ایک گروپ کی صورت میں سفر کر رہے ہیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک کو اپنا لیڈر منتخب کریں، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی کمپنی ہے، آرگنائزیشن ہے، وہاں ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ ایون کہ ایک فیملی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو گھر کا ولی بنایا ہے، قوام، یعنی اس کو گھر کی ذمہ داری دی گئی۔ اب یہاں تو بات ہے ملک کی، تو کتب الاعتقاد کے اندر عقائد کی جو بکس ہیں ان میں حکمرانوں کے حوالے سے پورے باب موجود ہیں۔ ہاؤ ٹو ڈیل ود رولرز، ہاؤ ٹو سے، ہاؤ ٹو ڈو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز قائم کروانا، والجماع یونٹی، عید کی نماز، جہاد، حدود، پنشمنٹس، یہ سارے حکمران کی ذمہ داریاں ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ جہاد، سیاست، بیرونی معاملات یا سزا دینے کے جو بھی معاملات ہیں، ان سب کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز این امام، ایز اے لیڈر، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب تک لوگ کلمہ طیبہ کی شہادت نہ دیں، گواہی نہ دیں، اس وقت تک میں ان سے جہاد کروں۔ اور یہی حکم ہے آج کے حکمرانوں کے لیے جو مسلم کنٹریز کو لیڈ کرتے ہیں۔ جہاد کسی بھی قوم کے ساتھ اور کسی بھی ملک کے ساتھ شروع کرنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ نان مسلمز کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، اگر وہ خوشی سے قبول کر لیں تو انہیں مسلمانوں والے تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں اور اسلامی حکومت میں رہنا بھی چاہیں تو وہ لوگ ذمہ بن کر رہیں گے، یعنی وہ جزیہ ادا کریں گے۔ جزیہ ایک ہلکا سا ٹیکس جو ان کی حفاظت اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ تیسرا درجہ، اگر وہ لوگ اسلام بھی قبول نہ کریں اور جزیہ بھی نہ دیں تو پھر ان سے جہاد کیا جائے گا، اور جہاد تب کیا جائے گا جب ولی امر کی یعنی حکمران کی اجازت ہوگی یا وہ اعلان کرے گا، پھر یہ جہاد فرض ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی کلمہ طیبہ کی گواہی دے دے، شہادہ کر لے، تو اس کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکمران یا ریاست پر آ جاتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔
راستے میں ان کا سامنا ایک مشرک کے ساتھ ہوا، تو جب اس شخص پر حضرت اسامہ نے قابو پا لیا تو اس شخص نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اس نے کلمے کی گواہی دے دی، اور حضرت اسامہ کو لگا کہ شاید یہ اپنی جان کو بچانے کے لیے شہادہ کر رہا ہے، کلمے کا اقرار اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کیا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید رنج کا اظہار کیا، فرمایا کہ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اسامہ تم نے اسے قتل کر دیا اس کے بعد بھی کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت اسامہ فرمانے لگے اللہ کے رسول، مجھے یہ لگا کہ یہ شخص اپنی جان کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ بار بار دہراتے رہے، حتیٰ کہ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تمنا ہوئی کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا تاکہ یہ گناہ مجھ سے نہ ہوتا۔ تو ایک شخص کی جان اور مال کی حفاظت پھر اس قدر ضروری ہو جاتی ہے جب وہ اس کلمے کی گواہی دے دے۔ اس کے بعد جو حکمران کی ذمہ داری ہے وہ نماز کو قائم کروانا اور لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لینا ہے، الا بحق الاسلام۔ اگر کوئی مسلمان بھی ہے لیکن پھر اس کے باوجود وہ اسلام کی بنیادی باتوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے، بنیادی ارکان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ لیکن یہ سزا دینے والے کون ہیں؟ حکمران۔ یعنی اسلام کے قواعد سے اگر کسی کی جان لینا ضروری ہے بھی تو بھی وہ شرعی قواعد کے مطابق ہی لی جائے گی، تاکہ یہ لیڈرز، یہ اہل اختیار لوگ انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لائیں اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لائیں، کیونکہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنایا تو وہ اس سے ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ خیر، اس حدیث میں حکمران کی ذمہ داریوں کو گنوانے کے بعد جو آخری الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائے وہ یہ ہیں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، ان سب کے بعد ان کا حساب تو آخر میں اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے۔